امت دعوت کا ذکر ہو چکا فرعون کا، اب امت اجابت بنی اسرائیل کا ذکر دیکھو. اور البتہ تحقیق وہی کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان اسر بعبادی کہ رات و رات لے چل تو میرے بندوں کو فاضرب لہم طریقا فی البحر یابسا پس بنا تو واسطے ان کے راستے. طریقا کا معنی کیا کیا؟ راستے. یہ جنس ہے بے معنی طرق، اس لیے معنی جمع والا کیا. فی البحر یابسا سمندر کے اندر خشک. لا تخافوا درکا ولا تخشا. لا تخافوا اس کا معنی نہیں والا کریں گے. صیغہ نفی کا ہے سلفیو، صیغہ نفی کا ہے، معنی نہیں والا کریں گے. لا تخافوا درکا ولا تخشا، نہ خطرہ کرنا پکڑنے کا اور نہ ڈر رکھنا ڈوبنے کا. فاتبعوا فرعون بجنودہ، اناد فرعون بس پیچھے چلا ان کے فرعون اپنے لشکروں سمیت. فغشیہم من الیم ما غشیہم سمرا، پر ڈھانپ لیا ان فرعونیوں کو من الیم دریا میں سے ما غشم جس چیز نے بھی ڈھانپ لیا. وہ اتنی بڑی چیز تھی اس کی ہولناکی ہم کیا بیان کریں جس نے ڈھانپ لیا. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور گمراہ کیا فرعون نے اپنی قوم کو. وَمَا هَدَىٰ، اور نہیں ان کی رہنمائی کی سیدھے راستے کی. جس طرح اس کا دعویٰ تھا مَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ، سورۃ حامیم المومن کی آیت ہے، میں تمہیں بھلائی والے راستے کی رہنمائی کرتا ہوں. جھوٹ جھوٹ. وَمَا هَدَىٰ، اس فرعون نے رہنمائی ان کی نہیں کی سیدھے راستے کی. یہاں بنی اسرائیل اس کے نیچے عنوان لکھو، حکم تشکر بعد از نجات. حکم تشکر بعد از نجات، نجات دینے کے بعد بنی اسرائیل کو اللہ نے شکر کا حکم دیا. فرمایا بنی اسرائیل تحقیق ہم نے تم کو نجات دی، نعمت اولا تمہارے دشمن سے ووعدناکم، اور وعدہ دیا ہم نے تم کو جانب طور الایمن، دوسری نعمت، اور وعدہ کیا ہم نے تم سے طور کی جانب کا، ایسی جانب جو دائیں تھی. ایمن کے سامنے ایک جملہ لکھ لو، اس طرف جانے والے کے دائیں ہاتھ. نمبر 2 یمن سے، یمن بے معنی برکت. اب ایمن کا کیا معنی ہوگا؟ برکت والی، کیونکہ وہاں وہی نازل ہونی تھی. جہاں وہی نازل ہو جگہ برکت ہوتی، اس میں کیا شک ہے. وَوَعَدْنَاكُمْ، بنی اسرائیل تم سے وعدہ کیا. وعدہ تو موسیٰ علیہ السلام سے تھا، تو یاد رکھنا نیچے لفظ لکھو، نبی سے وعدہ پوری قوم سے وعدہ ہے. وَنَزَّلْنَا، تیسری نعمت، اتارا ہم نے تمہارے اوپر من حلوہ، سلوہ، چاول، پلاؤ. یہ لکھنا نہیں ہے بھائی، خیال کرنا، ایسا نہ ہو کہ من کا من حلوہ لکھ دے. کوئی آپ کا قرآن کھولے مجھ پر فتوہ لگا دے. مہربانی فرماؤ، سلوہ پلاؤ، کابلی پلاؤ. ہاں اب یاد آیا، کابلی پلاؤ. وہ کوئٹے والی سجی وہ نازل کی ہم نے. سلوہ کا یہ معنی، یہ معنی نہیں ہے، خیال کرنا. ہاں مہربانی فرماؤ. من و سلوہ، من اور سلوہ میٹھی چیز ہوتی تھی. سورۃ بقرہ میں بات کریں کہ سلوہ پٹیروں کی طرح پرندے ہوتے تھے. کلو من، کیوں تلون مجھ پانی آ گیا کہ نہیں ہے بٹے ہے حلوہ، حلوہ. کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہے، شرعاً حلال اور طبعاً لذیذ مزیدار. ولا تطغوا، اور حد شرعی سے نہ بڑھنا. اس میں لکھا ہے حرام سے حاصل کرو نہ، یا کھا کر معصیت کرو، نافرمانی نہ، دونوں کام نہ کرنا. حرام کا طریقہ بھی اختیار نہ کرنا، کھا کرنا فرمانیاں بھی نہ کرنا. فَيَحِلَّ ثمرہ، نتیجہ اترے گا تمہارے اوپر میرا غضب. وَمَن يَحْلِلْ، اور وہ بندہ کہ اترا اس کے اوپر میرا غضب، فَقَدْ هَوَىٰ، پس وہ جہنم کی آگ میں گر پڑا. لکھا ہے سَقَطَ فِي النَّارِ، آگ میں گر پڑا.
وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور یقیناً میں البتہ بہت بخشنے والا ہوں اس بندے کو توبہ جس نے توبہ کر لی، کس سے؟ میرا شرک جلالین، وَآمَنَ وَحَدَ اللَّهِ، ایمان لے اللہ کی توحید کو مان لیا، اللہ کو اکیلا مان لیا، اور عمل کیے نیک، ثم اهتدى، پھر ہدایت پر چلتا رہا۔ لکھا ہے استقامت و مداومت کرے، ہمیشہ کی کرے ہدایت پر۔ سامنے 3 لفظ لکھو، 6 لفظ لکھواتا ہوں، ایک کے مقابلے میں ایک لکھو۔ ظالم معافی مانگے تو اللہ غافر، جلدی کرو، ظالم معافی مانگے تو اللہ غافر۔ نمبر 2، ظلوم انہو کان ظلوما جہولا، آپ نے سورۃ احزاب میں پڑھا تھا، ظلوم معافی مانگے تو اللہ غفور، ظلام معافی مانگے تو اللہ غفار۔ اب 3 باتیں پھر کہتا ہوں، ظالم کے لیے غافر، ظلوم کے لیے غفور، ظلام کے لیے غفار۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، کس چیز نے جلدی کروائی آپ سے اپنی قوم سے موسیٰ علیہ السلام؟ سورت کا دوسرا مشکل مقام آ گیا، میری طرف دیکھ لیں، جملہ عرض کر دوں۔ سجاد بیٹا میری طرف دیکھو، بعد میں لکھنا، خاص مقام ہے یہ۔ جب فرعون اپنی ظالم قوم سمیت ڈوب گیا، بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات دے دی، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر دور پہاڑ پر آنا، میں اللہ کریم آپ کو تورات عطا کروں گا۔ تفصیل آئے گی انشاءاللہ، سورۃ الاعراف میں بھی آئے گی، 40 دن پھر 30 دن، یہ ساری باتیں وہاں کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سنا کہ اللہ نے تورات دینی ہے، وہاں پر میں نے چلا کاٹنا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہو گئے، پہنچے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر جلدی کیوں آئے ہو؟ اللہ اس لیے جلدی آئے ہوں تاکہ تو اور زیادہ مجھ سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ فرمایا آپ کی تو قوم پیچھے گمراہ ہو چکی ہے، جلدی تو نہیں کرنی تھی۔ میرے پیغمبر جب فرعون غرق ہو گیا، ظالم قوم اس کی ڈوب گئی، بنی اسرائیل بچ گئے، تو آپ کو کچھ عرصہ قوم میں رہ کر ان کی تربیت کرنی چاہیے تھی، جلدی تو نہیں آنا چاہیے تھا، پیچھے تو قوم گمراہ ہو گئی ہے، سامری نے بچڑا بنایا ہے اور سارے اس کی عبادت میں لگ گئے ہیں۔ اوہو، خیر موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر چلا کاٹا، روزے رکھے، عبادت کی، تورات لی، تختیاں، غصے میں واپس آئے۔ اس کا تذکرہ ہے، ذرا غور کرو، قلم ہاتھ پہ رکھیے گا۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، کس چیز نے جلدی کروائی آپ سے اپنی قوم سے موسیٰ علیہ السلام؟ ہونا اس کے نیچے جگہ ہے، 2 لفظ لکھو۔ نمبر 1، تنبیہ بر عجلت، جلدی پر، تنبیہ بر عجلت، جلدی پر تنبیہ، کہ یہ شان نبی کی نہیں ہونی چاہیے، جلدی تو نہیں کرنی تھی۔ دوسرا جملہ لکھو، قوم کو تربیت کی ضرورت تھی، قوم کو تربیت کی ضرورت تھی۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہم اولئک علی اثری، اب خیال کرنا، ایک تو جی عرض کر رہا ہوں، لکھنی نہیں ہے۔ ہم اولئک علی، کیوں جلدی آ گئے اپنی قوم سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، ہم، یہ ہم مبتدا ہے، اولئک خبر اول ہے، اور علی اثری خبر ثانی۔ ہم اولئک علی اثری، وہ یہ آ رہے ہیں میرے قدموں پر، یہ آ رہے ہیں میرے قدموں پر، اللہ وہ بھی پیچھے آ رہے ہیں۔ وَعَجِّلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اور جلدی کیے میں نے آپ کی طرف ہے میرے پروردگار تاکہ تو زیادہ راضی ہو جائے۔ وہ یہ آ رہے ہیں میرے نشانات پر، وہ بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ ہونا عجیب بات ہے،
وعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا تورات کا، آپ آئیں وہاں پر روزے رکھیں، رات کو عبادت کریں، میں تورات دوں گا۔ قوم کو پیچھے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اشکال ہے، وعدہ کس کے ساتھ تھا، عبادت کس نے کرنی تھی، رات کو جاگ کر نماز کس نے پڑھنی تھی؟ حضرت۔ قوم کے پیچھے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ساری قوم پیچھے آ رہی ہے، جی وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، وہ میرے نشانات پر ہیں، میرے قدموں پر، وہ بھی پیچھے آ رہے ہیں۔ وعدہ قوم سے تو نہیں تھا۔ ایک سوال کہ جو تم نے مانا کیا، اس پر ایک اشکال۔ آگے جی سورۃ اعراف کھولو۔ حوزیر کو لفظ کٹو نا، اخلفنی۔ حضرت ہارون کو فرمایا تھا میرے بعد میرے جانشین بنے رہنا۔ کون سی صورت ہے؟ اعراف ہے۔ مجھے مل نہیں رہا والا سورۃ اعراف تو میں نے کھولی ہے 300 خاکہ تو تھا میرے ذہن میں، مل نہیں رہا۔ تین سو 346 ہے نا، 346 ہے۔ یہ دیکھو وقال، دوسری سطر، وقال موسیٰ لأخیہ ہارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون پر، اخلفنی فی قومی، تم میرے جانشین بن کر رہنا میری قوم میں۔ اگر قوم نے پیچھے آنا تھا تو بھائی کو جانشین کیوں بنا کر گئے؟ کیا سوال ہے؟ اگر قوم نے پیچھے آنا تھا تو پھر بھائی کو جانشین بنا کر کیوں گئے؟ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا آؤ اسی اپنے سبق والی صورت میں ایک بات اور کرنی ہے۔ یہ صفحہ ہے نا ہمارا 646، اس میں آیت نمبر 86 ہے، تو میں مانا کر لوں پھر میں اس اشکال کو پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ ہوم بلا سری گوشی آ رہے ہیں میرے نشانات پر، اللہ وہ بھی پیچھے آ رہے ہیں قوم والے۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اور جلدی کی میں نے آپ کی طرف ہے میرے پروردگار تاکہ تو اور زیادہ خوش ہو جائے۔ قال، اللہ نے فرمایا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، بس یقیناً تاکہ ہم نے فتنے میں ڈال دیا آپ کی قوم کو، آپ کے آنے کے بعد، آپ کے آنے کے بعد قوم کو فتنے میں ڈال دیا۔ فتنے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، ہم نے فتنے میں ڈالا۔ نیچے لکھا ہے خلقاً و تکویناً، ہر چیز کا خالق جو اللہ ہے۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيَّ، اور گمراہ کر دی ان کو سامری نے۔ لکھا ہے سبباً و قصباً، سبب سامری بنا ہے۔ فراجع موسیٰ اِلَىٰ قَوْمِ غَضْبَانَ آسِفًا، بعض از ان کے ضائع مدت پوری ہونے کے بعد واپس لوٹے موسیٰ علیہ السلام، واپسی موسیٰ اپنی قوم کی طرف، غضبان آسفا، غصے میں بھرے ہوئے، آسفاً افسوس کرتے ہوئے۔ قال، اب خیال کرنا اشکال آ رہا ہے۔ قال، خطاب اول با قوم، حضرت نے اپنی قوم کو فرمایا میری قوم، الم یعدکم ربکم، کیا نہیں وعدہ کیا تھا تم سے تمہارے پروردگار نے وعدہ اچھا تورات کا؟ افطال علیکم العہد، کیا بس لمبا ہو گیا تمہارے اوپر زمانہ؟ نہ اتنا لمبا زمانہ گزر گیا ہے، کوئی سینکڑوں سال گزر گئے ہیں، 40 تو دنوں کی بات تھی، کیا لمبا ہو گیا تمہارے اوپر زمانہ اس واسطے نہ امید ہو گئے؟ یا
نہ امید تو نہیں ہوئے ہم اردتم یحل لکم غضب من ربکم، کیا ارادہ کیا تم نے ان یحل لکم کہ اترے تمہارے اوپر غضب تمہارے رب کی طرف سے، فاخلفتم موعدی، بس یہ لفظ اخلفتم موعدی، تم نے خلاف ورزی کی ہے میرے وعدے کی۔ تمہارا میرا وعدہ کیا تھا؟ نیچے پڑھیں، تیرے آنے تک دین توحید پر قائم رہیں گے۔ انہوں نے پیچھے آنا تھا تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے کیوں فرمایا اخلفتم موعدی، تمہارا میرا وعدہ تھا تیرے آنے تک دین توحید پر قائم رہیں گے۔ معلوم ہوتا ہے قوم نے پیچھے نہیں آنا تھا، قوم نے پیچھے نہیں آنا تھا۔ پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ ورنہ سمجھو ایک اشکال پیش کیا، قوم والے میرے پیچھے آ رہے ہیں، وعدہ تو موسیٰ علیہ السلام سے تھا تورات کا، قوم کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ نمبر دو، اگر قوم نے پیچھے آنا تھا ہارون علیہ السلام کو خلیفہ کیوں بنا گئے؟ تیسری بات کہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو ان کو یہ کیوں نہیں کہا کہ تم میرے پیچھے کیوں نہیں آئے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا میرا وعدہ تھا تیرے آنے تک دین توحید پر قائم رہیں گے۔ معلوم ہوتا ہے قوم نے پیچھے آنا نہیں تھا۔ آیت کا کیا مطلب ہے؟ واپس جا کر پوچھنا چاہیے تھا پیچھے کیوں نہیں آئے، خیال کرنا۔ اب میں منع کرتا ہوں، دھیان، کس چیز نے آپ سے جلدی کرے اپنی قوم سے؟ موسیٰ علیہ السلام کون حضرت نے کہا ہم اولئے علی اثری، وہ میرے نشانات پر ہیں، وہ میرے نشانات پر ہیں، یعنی میرے منتظر ہیں۔ کیا معنی؟ اور دوسرا جملہ اس کو مکمل کرو، اور میرے دین پر عامل ہیں، کہ میرا دین ہے نا اس پر عمل کر رہے ہیں وہ، اللہ وہ تو گمراہ ہو گئے ہیں۔ واہ بھائی واہ، اچھا غصبان موسیٰ علیہ السلام غصے میں واپس آئے ہیں۔ یہ بات سمجھ آئیے دوستوں کو؟ کیا مانے ہم اولئے علی اثری کا میرے پیچھے آ رہے ہیں، وہ میرے منتظر ہیں اور میرے دین پر عامل ہیں۔ اللہ نے تو گمراہ ہو گئے ہیں، اوہو غصبان غصے میں بھرے ہوئے واپس آئے۔ حاشیہ نمبر 1 دیکھو، غصہ کس پر تھا؟ ہارون علیہ السلام، سامری اور قوم پر، اپنے آپ پر، چاروں پر غصہ، سامری پر غصہ، ہارون علیہ السلام پر غصہ، قوم پر غصہ، اپنے آپ پر بھی۔ اتنے جلدی کوہ طور پر میں چلا گیا، مجھے تو نہیں جانا چاہیے تھا۔ اللہ نے فرمایا آپ کو تو تربیت کرنی چاہیے تھی، ابھی تو ضرورت تھی تربیت کی۔ وعدہ ٹھیک ہے میرا تورات کا تھا دوں گا، لیکن جلدی نہ کرتے، آرام سے آ جاتے، کچھ قوم مسئلے سمجھ لیتی، تربیت مکمل ہو جاتی۔ یہ وہی لوگ نہیں تھے کہ جب سمندر سے پار ہوئے تھوڑا سا آگے گئے، بچڑے کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے قوم کو جو مختلف دربار بنا کر میلے لگا کر بیٹھے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے کہا ان کے تو بہت سارے دربار ہیں، ایک دربار ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ یہ حال ہے ان کا، تربیت ان کی کرنی تھی، جلدی نہیں آنا تھا۔ تو حضرت وہ تو میرے منتظر ہیں، میرے دین پر کدھر عمل کر رہے ہیں، وہ تو بچڑے کی پوجا میں لگ گئے ہیں۔ اوہو بڑا مقام حل ہو گیا، آگے چلو۔ قالو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا ہاں بھائی تمہارا میرا وعدہ تھا تیرے آنے تک دین توحید پر قائم رہیں گے۔ جواب قوم قالو، انہوں نے کہا ما خلفنا موعدک، نہیں خلاف ورزی کی ہم نے تیرے وعدے کی، بے ملکنا اپنے اختیار کے ساتھ، ہم مجبور ہو گئے جی، ہم نے نہیں خلاف ورزی کی تیرے وعدے کی اپنے اختیار کے ساتھ۔ وَلَٰكِنْ حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ، لیکن ہم اٹھوائے گئے بوجھ من زینت القوم، قوم کی سجاوٹ میں سے، زیورات میں سے۔ کبت لکھا ہوا ہے فرعون، فَقَذَفْنَاهَا، پس پھینک دیا ہم نے ان کو آگ میں، بے امر سامری کے حکم سے۔ فَقَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيَّ، اسی طرح ڈال دیا سامری نے آگ میں زیورات کو۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، پس نکالا واسطے ان کے سامری نے ایک دھڑ، عِجْلًا مبدل منہ جَسَدًا بدل بیان الحکارت، جو ایک جسم تھا، دڑ تھا بلا کمالات، دھڑ نکالا بلا کمالات، لہو خوار واسطے اس کے چلانا تھا، آواز سی۔ فقالو، آپس میں کہنے لگے ہذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ الہ ہے تمہارا الہ موسیٰ علیہ السلام کا۔ فنسیا، موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کا بھلا بندہ ہے،
خدا کا ہے، وہ تو بھولا ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام بھول گیا، طور پر خدا کو طلب کرنے لگا۔ دوسرا ناسیہ کا معنی لکھ لو پر تارا کا، سامری نے ایمان چھوڑ دیا۔ معنی سمجھو، میری طرف دیکھیں گے، میں واقعہ سناؤں گا۔ بنی اسرائیل جو فرعونیوں کے کام کرتے تھے، خادم تھے، انہوں نے فرعون کی قوم کو کہا کل ہماری شادی ہے تو آپ ہمیں اپنے زیورات دے دیں پہننے کے لیے، زیورات پہن کر جب شادی گزر جائے گی ہم آپ کو زیورات واپس کر دیں گے۔ بنی اسرائیل نے ان سے زیورات لے لیے، فرعون نے ان کو زیورات دے دیو، مالدار تھے وہ تو پتہ نہیں کتنے زیورات ہو گئے ہر بندے کے پاس، ان کو مل گئے۔ اللہ کی شان، جب زیورات انہوں نے لیے، ہم شادی پر پہنیں گے، شادی ہم گزار کر واپس کر دیں گے، رات رات حکم ہو گیا نکلو یہاں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر چل پڑے، قوم آگے آگے، پھر فرعون پیچھے ہے، فرعون غرق ہو گیا، فرعون ڈوب گئے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو حملنا اوزارن، ہم اٹھوائے گئے بوجھ۔ انہوں نے زیورات کو بوجھ کیوں کہا؟ ورنہ میری طرف دیکھو، میں بات سمجھا دوں۔ مال ہوتا ہے دو قسم، آپ نے مجھے بتانا ہے، عدنان آپ نے میرے سوال کا جواب دینا ہے۔ ایک ہوتا ہے مال غنیمت۔ مال غنیمت اس کو کہتے ہیں کہ دشمنان اسلام سے جنگ ہوئی اور جنگ کے بعد ان کا مال قبضے میں آیا، یہ تو ہے مال غنیمت۔ دوسرا ہوتا ہے مال فیح، دشمن آمنے سامنے ہوا، مقابلہ نہیں ہوا تھا، دشمن بھاگ گیا اپنا سامان چھوڑ کر، اس دشمن کا سامان ہمارے ہاتھ میں آیا، یہ ہے مال فیح۔ مال غنیمت کا حکم الگ ہے، کیسے کیسے اس کو تقسیم کرنا ہے سورۃ انفال میں انشاءاللہ آئے گا، اور مال فیح اس کا حکم الگ ہے، اس کا تذکرہ بھی آئے گا انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے۔ تو اب جو بات میں نے یہاں کہنی ہے، یہ جو انہوں نے زیورات مانگے تھے، یہ مال غنیمت نہیں تھا کہ دشمنوں سے جھوٹ۔ آؤ جی، افلا یرون اللہ یرجو الیہم قولا، ہونا کیوں انہوں نے زیورات سامری کو دیے؟ یہ لے لے بھئی، یہ بوجھ ہم سے ہٹ جائے، کیوں؟ وہ سمجھتے تھے یہ ہمارے لیے حلال، کیوں نہیں ہے حلال؟ مال غنیمت بھی نہیں اور مال فیح بھی نہیں۔ آگے چلو، افلا یرون آیت توحید چہارم، کیا پس نہیں سمجھتے تھے؟ تحمیق عمل حماقت، کیا نہیں دیکھتے تھے یعنی سمجھتے نہیں تھے؟ اللہ یرجو الیہم قول، من قبل پر لفظ موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے، کیا لفظ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے حضرت ہارون نے فرمایا تھا اے میری قوم انما فتنتم بہ، امتحان میں ڈالے گئے ہو اس کے ساتھ، فإن ربکم الرحمن، یقیناً تمہارا حقیقی رب رحمان ہے نہ گوسالہ بچڑا، فاتبعونی، پس میری راہ چلو، فعلاً کاموں کے اندر میرے پیچھے چلو، اعمال میں شاہ سے نے منع کیا میری راہ چلو، وَأَطِیعُوا امری، اور اطاعت کرو میرے حکم کی، لکھا ہے قولاً، دین کے معاملے میں کام بھی وہی کرو جو میں کہوں، اور میرا حکم بھی مانو، زبانی قولی فعلی دونوں آ گئے۔ قالوا اناد قوم ضد، انہوں نے کہا لن نبرح علیہ عاکفین، ہم ہمیشہ رہیں گے اس پر مجاور بن کر، عاکفین مجاور بننے والے بن کر، ہمیشہ مجاور بنے رہیں گے مراد مانگنے کے لیے، حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ واپس آ جائے ہمارے طرف موسیٰ علیہ السلام۔ جب تک موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آتے ہم یہاں ملنگ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہا 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 نعرہ فلاں، یہ وہ اوپر آگے لگا رہا ہے، اور وہاں مزامیر وغیرہ بھی بجا رہے تھے، پڑھو تو صحیح، رقص کر رہے تھے، رقص کرا نہیں، رقص کر رہے تھے، ڈانس کر دھمالی، اور اس باز کلندر ہر شیندر باجی باز، ڈانس بھی ہو رہے ہیں، اندازہ لگاؤ، تھبال ڈال رہے ہیں، ٹھیک۔ ہائے ہائے، یہ بھی ان کا بہانہ تھا، موسیٰ علیہ السلام تک تک واپس نہیں، یہ بھی بہانہ تھا حضرت ہارون علیہ السلام کی دعوت سے بچنے کا۔ لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا، اب مجاور بنے ہوئے، اندازہ لگاؤ۔ قال یا ہارون، قال یا ہارون، خطاب دوم با ہارون، حضرت ہارون علیہ السلام سے اب خطاب کیا، ہاں بھائی
یا ہارون اے ہارون سما مناک کس چیز نے تجھے روکا اسرائیتہم سے لو جب دیکھا تو نے ان کو کہ وہ پکے گمراہ ہو چکے ہیں اللہ تتبعن لا زیدہ ان تتبعن خیال کرنا مانے پر کس چیز نے تجھے روکا جب تو نے ان کو دیکھا تھا وہ پکے گمراہ ہو چکے ہیں ان تتبع اللہ زیدہ میرے پیچھے آنے سے تجھے کس چیز نے روکا پیچھے کیوں نہیں آیا پکے گمراہ ہو گئے تھے افعصیت امری کیا تو نے نہ فرمانی کی میرے حکم کی نیچے عید لکھی ہوئی ہے میں نے جاتے وقت کہا تھا لا تتبع سبیل المفسدین فسادیوں کے راستے کے پیچھے نہ چلنا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے میرے پیچھے آ جاتا ورنہ آگے نہیں چلتے بڑا قیمتی جملہ ہے اللہ اوپر دیکھیں حاشیے پر اجتہاد موسیٰ پڑھو ترک مساکنت زیادہ نافع تھی کیا مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیال یہ تھا کہ حضرت ہارون ان کے ساتھ رہنا چھوڑ دیتے میرے پیچھے آتے کیا کہا ترک مساکنت کا کیا مطلب حضرت ہارون ان کے ساتھ رہتے نہ میرے پیچھے آتے اور اجتہاد ہارونی ترک مساکنت زیادہ مضر تھی حضرت ہارون کا خیال یہ تھا اگر میں ان کو چھوڑ کر چلا گیا نقصان زیادہ ہوگا وہ کیوں نمبر 2 حاشیہ پڑھو کیونکہ جو موحد تھے وہ ساتھ چلتے اور پیچھے میدان خالی ہو جاتا تو پھر یہ زیادہ شرک کرتے حضرت ہارون کی سوچ کیا تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سوچ یہ تھی حضرت ہارون کو پیچھے آنا چاہیے تھا حضرت ہارون کی سوچ یہ تھی نہیں مجھے یہاں رہنا چاہیے تھا اب آؤ قال یا ابن امہ جواب ہارون حضرت نے فرمایا ہارون علیہ السلام نے میرے ماں کے بیٹے ہیں ماں جائے ماں کے بیٹے یہ کیوں کہا اشارہ ہے سختی کا معاملہ نہ کر میں تیرا بھائی ہوں مخالف تو نہیں ہوں میرا عذر تو پہلے سونا وجہ تو سونا تو میرے ماں کا بیٹا ہے بھائی ہے میرا لا تاخذ بلحیتی نہ پکڑ تو داڑھی میری ولا براسی اور نہ میرا سر انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل میری داڑھی نہ پکڑ اتنی تو تھی کہ ہاتھ میں آ گئی تھی چپ کر گئی مولانا مقصد آپ نے ایسے کر دیا اتنی تو تھی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تو کہہ رہے ہیں نہ پکڑ میری داڑھی انی خشید ان تقول یہ بات آپ نے سمجھی نہیں ہے میں کیا کروں سمجھی ہے نہیں چھوٹی داڑھی تھی فیشنی حضرت ہارون کی داڑھی فیشنی تھی یہ واہ بھائی واہ اتنی تو تھی نا کہ مٹھی میں آ گئی تھی تو وہ کہہ رہے ہیں داڑھی نہ پکڑ بڑا سمجھ آئے کہ نہیں آگے چلو انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل یقیناً میں ڈرتا تھا کہ تو کہے گا در صورت میرے چلے آنے کے اگر میں چلا تھا تو نے یہ کہنا تھا فرقت بین بنی اسرائیل تو نے جدائی ڈال دیے بنی اسرائیل کے درمیان ولم ترکب قولی نے انتظار کیا تو نے میری بات کا نیچے لفظ ہی کرو اصل لے ہے کیا لفظ ہے اصل لے ہے جاتے ہوئے کہہ گئے تھے اصلاح کرتے رہنا فسادیوں کے راستے پر نہ چلنا میں تو اس لیے پیچھے نہیں آیا خلاصہ کیا نکلا موسیٰ علیہ السلام کی سوچ کیا تھی حضرت ہارون کو کیا کرنا چاہیے تھا ہارون علیہ السلام کی سوچ کیا تھی اگر میں پیچھے جاتا تو میدان خالی ہو جاتا اور یہ شرک زیادہ کرتے آؤ جی قال فما خطبك يا سامری حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا حال ہے تیرا اے سامری تو نے یہ حرکت کیوں کی ہے قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سقلت لي نفسي اب لکھنا کچھ نہیں پہلے عام بات سنو تو نے یہ حرکت کیوں کی ہے سامری خطاب سوم با سامری تیسرا خطاب پہلے قوم سے خطاب کیا پھر حضرت ہارون سے اب سامری سے کیوں قال سامری نے کہا بصرت بما لم يبصروا به دیکھی میں نے وہ چیز جو اوروں نے نہیں دیکھی فقبضت قبضة من اثر الرسول پس بھر لی میں نے ایک مٹھی رسول کے گھوڑے کے قدم کے نشان سے بات کریں کہ سادی بات کرنے دو فَنَبَسْتُهَا بس میں نے ڈال دیا اس کو بچڑے کے منہ میں ٹھیک اتنے سارے مصاف نکالو گے
وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اسی طرح صلاح دی تھی مجھ کو میری جان نے. قَالَ فَاذْهَبْ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں یہ بات کر لوں پھر انشاءاللہ بحث کرتے ہیں. فَاذْهَبْ، حضرت نے فرمایا تو جا. فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، سمرہ دنیا کی پر یقیناً تیرے لیے دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ تو کہے گا لا مساس، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ. سامری کی سزا یہ تھی جو بھی اس کے قریب جاتا مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ. کیوں بھائی؟ جو بھی اس کو ہاتھ لگاتا سامری کو بخار چڑھ جاتا. سامری کو اچھا بخار 2 دن رہا نا مثلاً، اب دوسرے دن بخار اترنے لگا، پھر کسی نے ہاتھ لگائی پھر بخار شروع. اچھا 3 دن بخار رہا، پھر گولی شولی کھائی. یہ لکھنا نہیں ہے گولی گولی، ایسا نہ کہ وہ گولی سے ہم نے گولی کہاں سے نکال لی. کوئی انجیکشن لگوایا، ٹیکہ لگ گیا جی. اچھا اس کے بعد کچھ آرام آیا، اب کو طبیعت سنبھلے، پھر کسی السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ، اس کو پھر بخار چڑھ گیا. انہیں اسلام والی بات نہیں لکھنی ہے تو ایسے کہہ رہا ہوں. یہ کہتا تھا مجھے ہاتھ میرے قریب نہ ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ بخار والی بات نہیں، یہ ایک قول تو بخار والا ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ پاگل ہو گیا تھا اور اسی پاگل پن کے اندر یہ بات پکتا رہتا تھا میرے قریب نہ ہو، قریب نہ ہو مجھے ہاتھ. جیسے پاگل ایک جملہ لے کر اسی کو دہراتے رہتے ہیں نا، یہ پاگل ہو گیا تھا اور اسی جملے کو دہراتا رہتا تھا. ایک بات آگے چلو. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، ورنہ مساس پر کیوں نہیں لکھا آپ نے؟ نمبر 1 بخار چڑھنا، نمبر 2 جنون میں پکنا. 2 باتیں جب تک میں کہوں نہیں آپ لکھتے نہیں میں کیا کروں. فَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، سمر اخرت یقیناً واسطے تیرے وعدہ ہے آخرت میں ہرگز تو خلاف نہیں کیا جائے گا اس کے. وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي، دنیا میں یہ سزا ہے تو بکواس کرتا رہے گا میرے قریب نہ ہو، قریب نہ ہو، قریب نہ ہو، یا تجھے بخار چڑھے گا. اور آخرت میں ایک وعدہ ہے وہ بھی سزا تو ہے یہ. منظور الہ الہیک، اور دیکھ تو اپنے الہ کی طرف، وہ الہ زلتا نہیں آکفا، سارا دن رہتا تھا تو اس کے اوپر جمنے والا مجاور بن کر. دیکھ اپنے بچڑے کو کیا کر دیں اس کے ساتھ. لَنُحْرِقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ، ضرور بھی ضرور جلا دیں گے ہم اس کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سونے کے بچڑے کو آگ میں جلا دیا. آگ میں تو سونا جلتا نہیں. مولانا میل کچیل الگ ہو جاتی ہے، سونا نہیں جلتا آگ میں. اوپر لکھا ہے سونے کا آنکھ ہونا خارے کی عادت تھا. یہ معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا. اور لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، ضرور بھی ضرور بکھیر دیں گے ہم اس کو یعنی راک کو، فی الْيَمِّ دریا میں نسفاً اڑا کر. لَنَنْسِفَنَّهُ پر بڑے علماء جملہ آلات معصیت کی تباہی اشارہ ہے. جو گناہ والے آلات ہوں ان کو توڑ دینا چاہیے. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، یقیناً تمہارا الہ اللہ ہے، وہ اس کے بغیر کوئی الہ نہیں. وسیع ہر چیز پر علم کے لحاظ سے. کذالک نقص علیک من نبأ، قافل بیان الکمال. کذالک آپ نے لکھا ہی نہیں میں کیا کروں. قافل بیان الکمال، اللہ فرماتے ہیں ہمارا کمال ہے. آیت تشجیعی سون جملہ معترضہ برائے صداقت نبی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہے، بہادر ہو کر مسئلہ پہنچائیں، اسی کا ہی ہمارا کمال ہے. ہم بیان کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر من نبأ، کچھ خبریں معاون واقعات کی جو تحقیق گزر چکے ہیں، گزرے ہوئے واقعات کی کچھ خبریں ہم بیان کر رہے ہیں. وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، تحقیق لائے ہم آپ اپنی طرف سے، لائے ہیں آپ کے پاس اپنی طرف سے ذکرن نصیحت. کون سی نصیحت؟ ذکرن موصوف، آگے جملہ صفت. کون سی نصیحت ہم لائے ہیں؟ من اعرض عنہ، ایسی نصیحت کہ جس بندے نے منہ موڑ لیا اس نصیحت سے، ثمرہ اراد منہ موڑنے کا نتیجہ، پر یقیناً وہ اٹھائے گا قیامت کے دن بوجھ، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں. وَسَالَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور پورا ہے واسطے ان کے قیامت کے دن بوجھ. کیفیت حشر مجرمین، جس روز پھونکا جائے گا سور میں. وَنَاشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اور ہم جمع کریں گے میدان محشر میں مجرموں کو اس روز زرقا، نیلی آنکھوں والے ہوں گے. نیلی آنکھیں عربوں کو بری لگتی تھی کیونکہ یہ رومیوں کی آنکھیں تھیں، رومی ان کے دشمن تھے. یَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ، ایسے خوف زدہ ہوں گے، چپکے چپکے باتیں کرتے ہوں گے آپس میں. یَتَخَافَتُون کا معنی کیا
چپکے باتیں کرتے ہوں گے آپس میں. کیا کہتے ہوں گے؟ لبثتم الا عشرا، نہیں ٹھہرے ہو تم مگر 10 دن. لکھا ہے لبثتم کے نیچے دنیا و برزخ، دنیا میں اور برزخ میں ان کو ٹھہرنا 10 دن کا معلوم ہوگا. نیچے جملہ پڑھو، فوجہنا کی قیامت کی سختی دیکھ کر دنیا برزخ میں ٹھہرنا ان کو 10 دن کا معلوم ہوگا. نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں اس بات کو جو وہ کہہ رہے ہوں گے. اذ یقول امثلهم طریقہ، جب کہے گا ان کا افضل بندہ رائے میں. امثل و افضل، ان میں جو افضل ترین بندہ ہوگا طریقتاً اہلو رائے کے لحاظ سے جو افضل بندہ ہوگا دنا عقل مند، وہ کیا کہے گا؟ لبثتم الا یوما، نہیں ٹھہرے ہو تم مگر 1 دن. لبثتم الا یوما پر لفظ لکھیں، اس پر سختی زیادہ ہوگی. رکوع آگے آسان ہے، میں ترجمہ کر لوں پھر پیچھے آتا ہوں. میں ذرا بات کو دیکھ لیں 1 منٹ. لوگ کہیں گے کہ تم دنیا اور برزخ میں 10 دن ٹھہرے ہو. جو عقل مند ہوگا، افضل ہوگا، دانا ہوگا ان بےایمانوں میں سے، وہ کہے نہیں 1 دن ٹھہرے ہو. اور میری طرف دیکھو، دنیا اور برزخ کے مقابلے میں دوسرے لوگ کہیں گے تم 10 دن ٹھہرے ہو، وہ کہے گا نہیں تم 1 دن ٹھہرے ہو. حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں 1 دن سے بھی کم ہے. سوال نہیں سمجھا؟ دنیا عوام کیا کہیں گے جو مشرک بے ایمان ہوں گے 10 دن ٹھہرے ہو، اور یہ کیا کہے گا عقل مند؟ حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں 1 دن بھی نہیں. یہ بات بھی غلط ہے. دنیا آخرت کے مقابلے میں 10 دن بھی نہیں اور 1 دن بھی نہیں، یہ بھی غلط ہے. اللہ نے اس کو افضل کیوں فرمایا؟ اللہ نے اس کو عقل مند کیوں فرمایا؟ حالانکہ 1 کہنا بھی غلط ہے. جملہ لکھو، 1 سب سے کم عدد ہے. اس سے قلت ظاہر ہوتی ہے، اس سے قلت ظاہر ہوتی ہے. اس لیے امثلہم فرمایا. بس، ورنہ دنیا تو 1 دن کی نسبت بھی کم ہے قیامت کے مقابلے میں. چونکہ 1 سب سے کم عدد ہے، اس سے قلت ظاہر ہوتی ہے. 1 سے کم کوئی عدد نہیں ہے نا، اس لیے اللہ نے امثلہم فرمایا کہ وہ سمجھدار ہے، عقل مند ہے جو 1 کہہ رہا ہے. ورنہ تو 1 سے بھی کم ہے، کیونکہ آخری عدد یہی ہے قلت کا 1. اس لیے اس کے کہنے والے کو امثل کہا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور آپ پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے پہاڑوں کے متعلق. بے معنی یسألوک، کیا لفظ ہے؟ یسألوک، اگر آپ سے پوچھیں. آگے جملہ لکھ لو، مدارک کا حوالہ تو لکھا ہوا ہے، کیونکہ سوال متوقع تھا. کیونکہ سوال، اس لیے ہم نے یسألونا کو کس معنی میں لیا ہے؟ ان یسألوک فقل، اگر پوچھیں تو آپ کہیں. دفعہ شبہ اتنے بڑے پہاڑ کہاں جائیں گے؟ قیامت کے دن کا کیا حال ہوگا؟ جملہ لکھا ہے. پوچھتے، اگر پوچھیں آپ صلی اللہ، پوچھتے ہیں یعنی اگر پوچھیں آپ سے پہاڑوں کے مدنگاہ فرما دیں ینصف و بخیر دے گا ان کو میرا پروردگار بخیر دینا. فیاضرا پر چھوڑ دے گا زمین کو میدان چٹیل. لا طرافیہ عوجن، نہیں دیکھے گا تو اس میں کوئی موڑ. فلا ہمتا، نہ کوئی اونچائی، کوئی پہاڑ و ٹیلے زمین میں نہیں ہوں گے. یومئذ تخوی اخروی، جس روز پیچھے چلے گیا دائیں بلانے والے کے، اسرافیل کے. لا عوج لہو، نہیں ہوگی کوئی کجی واسطے اس اتباع کے. لہو، ہو پر اتباع لکھو. یہ اتباع ہم نے کہاں سے نکالا؟ پیچھے یتبعون سے نکالا. جس روز پیچھے چلیں گے بلانے والے کے، نہیں ہوگی کوئی کجی واسطے اس پیچھے چلنے کے. ورنہ کجی نہیں ہوگی کا کیا معنی؟ اوپر لفظ لکھیں
ادھر ادھر نہیں جائیں گے، جلدی جلدی ادھر ادھر نہیں جائیں گے۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، اور پست ہو جائیں گی آوازیں للرحمان، رحمان کی ہیبت کی وجہ سے۔ کیا معنی ہے للرحمان؟ آپ تو صرفی ناوی بادشاہ ہو گئے، ہم معنی کریں گے پست ہو جائیں گی آوازیں واسطے رحمان کے، بس ایک معنی یاد کیا ہوا ہے ہمارے ناویوں نے، واسطے رحمان کے لیے۔ معنی کیا ہے؟ رحمان کی ہیبت کی وجہ سے آوازیں پست ہو جائیں گی۔ اللہ فلا تسمع الا ہمسا، نہیں سنے گا تو معاشر میں الا ہمسا مگر پاؤں کی آواز، بس پاؤں کی ہٹ سی ہوگی۔ فلا تسمع الا ہمسا، یومئذ نخبر، اور اس روز نفی شفاعت کاری، لا تنفع الشفاعہ، نہیں فائدہ دے گی سفارش، نجل کل احد، کسی ایک کے لیے، الا مگر من لمن، اس بندے کو سفارش فائدہ دے گی کہ اجازت دے دیوا سے اس کے رحمان نے، جس کے لیے رحمان نے اجازت دے دی، ورسی لہو قولا، اور راضی ہوگی آواز سے اس کے بات کو، یعنی سفارش کرنے والی بات کو راضی ہوگی، اس کی سفارش کرو۔ یعلمو، اللہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، اس پر لکھے انگریزی والا دو، اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے، ما یکون آخرت میں، جو پیچھے ہے دنیا میں، ولا یحیطون، نہیں احاطہ کر سکتی ساری مخلوق بہی، ہو کے نیچے دو لکھے، نہیں احاطہ کر سکتی ان چیزوں کا جو آگے اور پیچھے ہیں آخرت اور دنیا میں، عذر علم کے مخلوق کو کوئی پتہ نہیں، انہوں نے احاطہ نہیں کیا، وہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، عاجز ہو جائیں گے تمام چہرے واسطے حی ذات کے، قیوم ذات کے آگے۔ وَقَدْ خَابَ، ہر طرح ناکام رہا وہ بندہ جس نے اٹھایا ظلمن شرک والا ظلم اٹھایا، ظلمن شرکن۔ وَمَن يَعْمَلْ، بشارت، اور وہ بندہ جو عمل کرے گا نیکیوں میں سے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط ڈرالے گی وہ مومن ہوگا، ثمرہ فَلَا يَخَافُ ظُلْمَ، بس نہیں خوف کرے گا زیادتی کا، اور نہ حزمانہ بے انصافی کا، کمی بھی نہیں ہوگی۔ وَكَذَلِكَ، قافل بیان الکمال، ترغیب القرآن، یہ ہمارا کمال ہے، اتارا ہم نے اس کو قرآن عربی زبان میں، وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور پھیر کر لائے ہیں ہم اس قرآن پاک میں ڈراوے، کیا مطلب عذاب کے ڈراؤں میں سے، اللہم یتقون، حکمت اول، تاکہ وہ فی الحال پورے بچ جائیں، پورے بچے۔ آؤ یا حکمت دوم یودس لہم ذکرہ، یا پیدا کرے قرآن واسے ان کے کچھ سوچ، بار ڈراوے سناتے ہیں کچھ سوچ پیدا ہو جائے۔ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، ثمر آیت توحید، پس بلند اللہ کریم بادشاہ سچا، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، آیت تشجیع چہارم، ترک تدبیر تعجیل، ورنہ سورت القیامہ کھولو، صفحہ 1166۔ یہ لفظ جہاں لکھا ہوا ہے نا سورۃ القیامہ مکیۃ، اس کے آگے لفظ لکھا ہوا ہے 31، یہ 31 نمبر پر نازل ہوئی، اور اسی صورت میں ہے اگلے صفحے پر پہلی آیت، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ جبریل قرآن پڑھتا تھا، آپ ساتھ پڑھتے تھے، اللہ نے فرمایا جلدی نہ کرو میرے محبوب، میں اللہ آپ کے سینے میں قرآن محفوظ کروں گا، ساتھ نہ پڑھا کرو۔ اچھا، اب یہ 31 نمبر پر نازل ہوئی ہے سورۃ القیامہ، اور سورۃ طٰہٰ نازل ہوئی ہے 45 نمبر پر، دیکھیں یہاں سورۃ طٰہٰ لکھا ہوا ہے 45 نمبر پر، تو سورۃ القیامہ پہلے اتری، سورۃ طٰہٰ بعد میں اتری۔ اللہ نے وہاں منع کر دیا تھا جلدی نہ کرو، زبان کو نہ ہلاؤ، پھر دوبارہ یہاں اللہ نے کیوں فرمایا لا تعجل بالقرآن من قبل یقضی الیک وحیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول کر پڑھ بیٹھے تھے، لکھو سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول کر پڑھ بیٹھے تھے، بس سورۃ القیامہ میں اللہ نے منع کر دیا تھا، یہاں کیوں اللہ نے دوبارہ فرمایا، آپ نے بھول کر پڑھ لیا تھا، اللہ نے فرمایا جلدی نہ کرو، فَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، نہ جلدی کرو میرے محبوب، ساتھ قرآن کے پہلے اس کے کہ پوری کیے آمیر اس کی وحی، جتنے تک وحی پوری نہیں کی
زیادہ جلدی نہ کیا کرو. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, تعمیل تدبیر دعا. سبحان اللہ. اور کہا کرو اے میرے پروردگار زیادہ کر دو مجھ کو ضرور علم کے میرا علم بڑھا. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَا. مولانا لکھو سامنے جملہ, ماں قبل نسیان کا ذکر تھا. ماں قبل اس لیے آگے واقعہ آدم ذکر کیا, اس لیے آگے واقعہ آدم ذکر کیا. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَا. البتہ تحقیق وعدہ بھیجا تھا ہم نے, وعدہ کیا تھا ہم نے طرف آدم کے, تاکیدی حکم بھیجا تھا آدم علیہ السلام کی طرف. اس سے پہلے تاکیدی حکم, اس کا مطلب توحید. ہم نے تاکیدی حکم بھیجا تھا آدم علیہ السلام کی طرف اس سے پہلے. فناسیا, بس آدم علیہ السلام بھول گئے. فلم نجد لہو عزما, اور نہیں پایا ہم نے واسطے حضرت آدم کے ارادہ. کس کا ارادہ لکھا ہے؟ ارادہ گناہ کا. گناہ کا ارادہ ان کا نہیں تھا. اور دوسرا میں لکھا ہے پختگی اس حکم کے اہتمام میں. یہ دونوں باتیں ہم نے نہیں پائیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. باس ہے بڑی قیمتی, میری طرف دیکھیں. آپ کے پاس صفحہ 648 پر ایک حاشیہ لکھا ہوا ہے. سامری نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی ہے جو اوروں نے نہیں دیکھی. میں نے ایک مٹھی بھر لی رسول کے نشان سے, میں نے اس کو پھینک دیا. اسی طرح صلاح دی مجھ کو میرے نفس نے. مفسرین نے اس کے دو معنی لکھے. اول روح والے نے, روح مانی والے نے اجلہ صحابہ سے نقل کیا ہے کہ میں نے جبریل کو دیکھا اور میں نے اس کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی اٹھائی تھی. دو مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے کہ میں نیک تھا, رسول کی تابعداری کرتا تھا, اس کے پاس جانے کو چھوڑ دیا. یہ معنی کسی صحابی تابعی سے منقول نہیں, لہذا پہلا معنی صحیح. ہم پہلے کو صحیح نہیں مانتے. کیا کہہ رہا ہوں؟ اور بہت بڑا اختلاف ہے. اور یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا, مولانا حسین علی صاحب کی بات کر رہا ہوں. میری طرف دیکھیں, نیچے کوئی ساتھی نہ دیکھے, مہربانی کرے. سامری تو نے یہ حرکت کیوں کی ہے بچڑے والی؟ سامری نے جواب دیا بصرت بما لم یبصروا, میں نے وہ چیز دیکھی ہے جو دوسرے نہیں دیکھی. میں نے ایک مٹھی بھر لی رسول کے نشان سے, پھر میں نے اس کو پھینک دیا اور مجھے یہ نفس نے صلاح دی. یہی کچھ لفظ ہیں. اب قصہ کیا ہے؟ قصہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر 12 خشک راستوں سے گزر رہے تھے تو فرعون گھوڑے پر سوار تھا, اس کا گھوڑا اڑ گیا, وہ اندر داخل نہیں ہو رہا تھا. قوم بھی پیچھے تھی فرعون کے. تو جبریل امین ایک گھوڑی لے کر آئے. گھوڑی لے کر اس فرعون کے گھوڑے کے آگے آئے تو گھوڑے نے گھوڑی کو دیکھا تو پیچھے چل پڑا. باتیں سنو. گھوڑا گھوڑی کے پیچھے چل پڑا, فرعون کا گھوڑا. اور پھر چلتے 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 جب فرعون درمیان میں پہنچا, اس کی قوم درمیان میں پہنچی, تو جبریل امین تو گھوڑی کو بھگا کر دوسرے کنارے پر پہنچ گئے. بنی اسرائیل دوسرے کنارے پر تھے اور پانی آیا تو انہوں نے فرمایا دوبارہ اس کو ڈنڈا مارو, چلا دیا وغیرہ, پانی چل پڑا. فرعون قوم سمیت غرق ہو گیا. اب جبریل گھوڑی لے کر دوسرے کنارے پر پہنچا تو جبریل کی گھوڑی جہاں پاؤں رکھتی تھی وہاں سے سبزہ اگاتا تھا. تو اور کسی نے نہیں دیکھا, بس وہ سامری نے دیکھ لیا. باتیں سنو باتیں. سامری نے دیکھ لیا. سامری نے کہا وہ یہ گھوڑی ہے. اچھا, تو اس نے وہ جو گھاس اگاتی تھی نا جہاں وہ پاؤں رکھتی تھی وہاں سے ایک مٹھی بھر کر نہ مٹی کی رومال میں باندھ لی. خیر کچھ عرصہ گزر گیا تو موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تو اس سامری نے بھی سونے کا بچڑا بنایا. وہ پوڑی کھولی, جو پوڑی باندھی ہوئی تھی, وہ مٹی نکالی اور بچڑے کے منہ میں ڈال دی. بچڑا زندہ ہو گیا.
زندہ ہو گیا اور بھاں بھاں کرنے لگ گیا. یہ اسی کا ذکر ہے. اب سنو، کالا بصرت بما لم یبصروا بہ. سامری نے کہا کہ میں نے دیکھی ہے وہ چیز جو دوسروں نہیں دیکھی. کیا چیز ہے کہ یعنی جبریل و گھوڑا. پیچھے جبریل کا ذکر ہے؟ چپ کر گئے ہو. اچھا، جبریل کو دیکھا، گھوڑے کو دیکھا. سبحان اللہ، نہ گھوڑے کا ذکر ہے نہ جبریل کا. گھوڑا نہیں، گھوڑی. اچھا، فقبضت، پس میں نے بھر لی ایک مٹھی من اثر رسول، رسول کے نشان سے. رسول سے مراد تم جبریل کیسے لے رہے ہو؟ اچھا، رسول کے نشان سے میں نے ایک مٹھی بھر لی. فنبذتها، میں نے اس کو پھینک دیا بچڑے کے منہ میں. بچڑا کہاں سے تم نے نکالا؟ ورنہ لفظ تو دیکھو نا، بچڑے کا تم نے کہاں سے نکالا؟ کذالک سبلت لی نفسی، اور مجھے صلاح دی تھی میرے نفس نے. حضرت مولانا حسین علی صاحب کی بات سنو، آیت کو دیکھنا. نیلوی صاحب رحمہ اللہ ساری زندگی یہی تحقیق بیان کرتے رہے، اور حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب رحمۃ اللہ ساری زندگی یہی تحقیق بیان کرتے رہے. میں نے بیان شروع کیا تو میں مجرم بن گیا. انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی. نیلوی صاحب رحمہ اللہ نے حضرت صاحب کی سوانح عمریں لکھی ہے ناشر القرآن کے نام سے، اس میں بھی یہ تحقیق ہے. ہمارے یہاں کے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے حضرت صاحب کی سوانح عمریں لکھی ہے مرشد کامل. کل آپ کو دکھاؤں گا. مرشد کامل میں حضرت کی جو تحقیقات لکھی گئی ان میں یہی باتیں جو میں اب کرنے لگا ہوں. حضرت فرماتے تھے یہ تو اسرائیلی روایات ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. گھوڑا آیا فلاں فلاں فلاں، اور یہ جو ہے نا حاشیہ لکھا ہوا ہے کہ اجلہ صحابہ سے نقل کیا ہے. یہ رول مانی با اجلہ صحابہ سے. جو میری طرف دیکھیں، آپ کو جملہ سمجھا دوں. جو اہل کتاب میں سے مسلمان ہوئے تھے نا، وہ صحابہ کرام کے سامنے اپنے جو مذہب کے اندر کہانیاں مشہور تھیں وہ کہانیاں بیان کرتے تھے. صحابہ ان سے وہ باتیں سنا کرتے تھے ان کے مذہب والی. پھر صحابہ ایک دوسرے کو سناتے تھے. پھر اس نے یہ کہا ہے، کعب احبار مثلا مسلمان ہوئے تھے، اہل کتاب کے عالم تھے، یہ تابعی تھے صحابہ کے دور میں. صحابہ ان سے باتیں سنتے تھے تو ایک دوسرے کو سناتے تھے، تو لوگوں نے سمجھا شاید یہ قرآن کی تفسیر بیان ہو رہی ہے. میں اس پر آپ کو اشکالات لکھواتا ہوں، پہلے حضرت کا معنی سنو. حضرت فرماتے کوئی بات ہی نہیں ہے، کہاں گھوڑی اور کہاں مٹی اور کہاں پاؤں اور کہاں سبزہ اور کہاں جبریل نظر آیا، باقیوں کو نہیں آیا. یہ کیا باتیں ہیں؟ اور پھر تو الرسول سے مراد جبریل لے رہے، پیچھے جبریل کا تذکرہ نہیں ہے. اور رسول الف لام کے ساتھ یہ آیا ہی قرآن مجید میں انبیاء کے بارے میں ہے، جبریل کے بارے میں آیا ہی نہیں ہے. دیکھو جی، کالا بصرت بما لم یبصروا بہ. سامری نے کہا مجھے سوچی وہ بات. کیا معنی کیا؟ بصرت پر لکھو جی. یہ جو جبریل گھوڑا ہے نا، اس پر لکیر لگاؤ. سوچی مجھے وہ بات جو دوسروں کو نہیں سوچی. سوچنا کیا ہوتا ہے؟ دل میں بات آنا. فقبضت قبضۃ کا معنی لکھو. لے لیا میں نے ایک حصہ موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں سے. اسی طرح صلاح دی تھی مجھ کو میرے دل نے. اب حاشیہ لکھو جی. نمبر 1، یہود نے اپنے اسلاف کی صفائی کے لیے یہ کہانی گھڑی.
کہ روحانی طاقت کا اثر نہ ہوتا تو ہمارے اسلاف گمراہ نہ ہوتے. نمبر 2، الرسول سے مراد جبرائیل لینا. درست نہیں، کیونکہ الف لام الرسول، الف لام عہد خارجی ہے. اس کا مصداق پہلے ہونا ضروری ہے. یا کم از کم کوئی قرینہ ہونا ضروری ہے. نمبر 2، جبریل والی بات پر زیادہ مضافات محذوف ماننا لازم آتا ہے. عربی میں لفظ لکھنے ہیں. قبضتاً تو آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، آیت میں لکھیں قبضتاً من. اثر بھی آپ کے پاس لکھا ہوا ہے آیت میں قبضتاً من اثر، لکھیں قبضتاً من اثر. آگے لکھیں تراب، تراب مٹی کو کہتے ہیں تراب. قدم، جیسے قدم کاف دو رکتے والا دال میم قدم. آگے لکھیں فرس گھوڑا. آگے لکھیں جبریل. عبارت کیا بنی؟ قبضتاً من اثر تراب قدم فرس جبریل. اتنے زیادہ مضافات محذوف ہونا، اتنے زیادہ مضافات محذوف ہونا فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے. اگلا جملہ، یہ فن بست و آیت میں لفظ ہے، لکھیں. نمبر کتنے ہو گئے؟ چوتھا لکھیں. نمبر 4، نبض. نفرت کے ساتھ چھوڑنے کو کہتے ہیں. کتنے نمبر ہو گئے؟ 5واں لکھیں. موسیٰ علیہ السلام وجہ پوچھتے ہیں اور سامری کیفیت بیان کرتا ہے. تو جواب سوال کے مطابق نہیں،
قول مٹی والا ہو، یہ ذہن میں رکھیں، قول مٹی والا ہو تو۔ نمبر 6، قرآن میں اس واقعے کا کوئی اشارہ نہیں، یہ بات قرآنی بلاغت کے خلاف ہے۔ کہ جو واقعہ قیاس اور قرینے سے معلوم نہ ہو سکے، اس سے قرآن بیان نہ کرے، اور پھر اچانک آثر الرسول کہہ کر اشارہ کر دے۔ نمبر 7 لکھو جی، الرسول بغیر اضافت کے قرآن میں پیغمبر پر بولا گیا ہے۔ بغیر اضافہ سمجھتے ہیں، مضاف مضاف الیہ۔ آگے جی نمبر 8، قرآن میں یہ کہیں نہیں کہ اس بچڑے میں زندگی پیدا ہو گئی تھی، بلکہ جیسا دان بے جان دھڑ تھا۔ اگر وہ مالاکوتی کرشمہ سے زندہ ہوتا، اگر وہ مالاکوتی کرشمہ سے زندہ ہوتا تو قرآن جسدن کیوں کہتا؟ نمبر 9، وہ مورتی، وہ بدھ مورتی ایک شوبدہ تھا، اس لیے ان کی بے وقوفی کا ذکر کیا۔ اللہ یرجعو او الیہم قولا ولا یملک، ساری آیت۔ نمبر 10، لم یبصروا، او آیت میں لفظ ہے لم یبصروا میں ہارون علیہ السلام بھی داخل ہے۔ تو کیا سامری کی بصیرت ہارون علیہ السلام سے بھی زیادہ تھی؟ ابن المنذر ابن ابی حاتم کی روایات مجروح ہیں، اور حاکم کی تصحیح کا اعتبار نہیں۔
لکیر لگاؤ مولانا، لکیر لگاؤ، لکیر مہربانی کرو، نوٹ بقول حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت لکھو رحمہ اللہ، آیت کا مطلب سامری نے کہا میرے ذہن میں وہ بات آئی جو دوسروں کے ذہن میں نہیں آئی۔ پہلے تو میں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر چلتا رہا، پھر میں نے ان کی اتباع چھوڑ دی۔ ایک چھوٹا سا جملہ اور ساتھ لکھ لیں، محاورہ ہے فلان، عربی کے لفظ لکھ لیں، فلان یقبض اثرہ، یہ من اثر رسول سے اثرہ۔ محاورہ کیا ہے؟ فلان یقبض اثرہ، یہ عبارت بنی، فلان یقبض اثرہ، یعنی فلاں اس کی اتباع کرتا ہے۔ یہ بھی کلام اسی محاورے پر ہے۔ مولانا میری طرف دیکھو، سراسی بات تھی، اندیشہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے۔ کوئی ساتھی نہیں، مولانا نیچے نہیں دیکھنا، بعد میں لکھنا، مہربانی کرنا۔ تو نے یہ حرکت کیوں کی ہے؟ بچڑا بنایا، ساری قوم کو تو نے گمراہ کر ڈالا، اللہ ماشاءاللہ جو بچے کیوں کیے یہ حرکت؟ کہ حضرت بات سنو، مجھے وہ بات سوچی ہے جو دوسروں کو نہیں سوچی۔ فَقَبَسْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، مولانا میری طرف دیکھنا، بات سمجھ لو۔ پہلے تو میں نے ایک حصہ رسول کی اتباع کا لیا، موسیٰ علیہ السلام آپ کے پیچھے میں چلتا رہا، پھر میرے دل میں خیال ہے نَبَسْتُهَا، میں نے وہ اتباع چھوڑ دی، مجھے یہ دل میں صلاح دی تھی۔ پھر میں جملہ دہراتا ہوں، بڑا آسان کر کے میری طرف دیکھیے گا۔ تو نے یہ حرکت کیوں کی حضرت؟ پہلے میں آپ کے پیچھے چلتا رہا، بس میرے ذہن میں ایک سوچ آئی، میں نے آپ کی اتباع چھوڑ دی، مجھے دل نے یہ صلاح دی تھی، میں نے یہ کام کیا۔ حضرت فرماتے تھے یہی آیت کا مطلب ہے، بس۔ سامری نے کیا کہا؟ میرے ذہن میں وہ بات آئی جو دوسروں کے ذہن میں نہیں آئی۔ پہلے میں آپ کی اتباع کرتا رہا، رسول سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے، پہلے میں آپ کے نشانات پر چلتا رہا، آپ کی اتباع کرتا رہا، پھر میں نے وہ اتباع چھوڑ دی، نفرت آ گئی مجھے۔ نبض کہتے ہیں ترک الشیء مع التنفر، ترک الشیء مع التنفر، نفرت کی وجہ سے کوئی چیز چھوڑ دینا، مجھے نفرت آ گئی، میں نے یہ منافق تھا۔ یہ آیت کا مطلب ہے لوگوں نے کہاں سے جبریل نکالا، گھوڑی نکالی، پاؤں نکالا، وہ گھوڑا اڑ گیا، قدم وہ اگتا تھا، اتنے سارے مضافات محذوف مانو گے۔ میں نے کیا لکھوایا آپ کو؟ قبضت قبضۃ من آثار، آگے من آثار تراب قدم فرس، جبریل کا گھوڑا، اس گھوڑا نا، جبریل کی گھوڑی، اس کا پاؤں، اس کے نشان، مٹی، اس کے نشانات،
اتنے مضافات نیلوی سے ابراہیم اللہ فرماتے تھے کیسے مضاف نکال رہے ہو محذوف تم، تو قرآن کی فساد بلاغت کے بھی خلاف ہے۔ اور الرسول سے مراد جبریل، پیچھے جبریل کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ یہ قرآن کی بلاغت کے خلاف ہے۔ قرآن ایک بات بیان ہی نہ کرے یا اس کا اشارہ ہی نہ کرے اور شبدہ پھر الرسول کہہ کر اس طرف نسبت کر دے۔ یہ ساری باتیں میں نے آپ کو لکھوا دی ہیں۔ آیت کا خلاصہ مجھے سناؤ، سامری نے کیا کہا، مجھے کیا بات سوچی جو دوسروں کو، پہلے میں کیا کرتا رہا، آپ کی اتباع، پھر میں نے وہ اتباع، مجھے دل نے یہ صلاح دی تھی، میں نے یہ نیا کام کیا۔ بس کوئی بات اس میں محدود ماننے کی یا کوئی اسرائیلیات کی طرف جانے کی۔ اور مولانا لکھا یہ گیا ہے کہ یہود نے یہ کہانی کھڑی اپنے اسلاف کی برات کے لیے، یہ ہمارے جو باپ دادا تھے وہ سادے قسم کے لوگ تھے، یہ ایک ملکوتی کرشمہ تھا، وہ مٹی اس نے ڈالی تھی جبریل کے گھوڑے والی، اس لیے جو ہے وہ بیچارے لٹو پٹو ہو گئے۔ اگر یہ نہ ہوتی مٹی والی بات، وہ تو بڑے اچھے لوگ تھے، وہ کیوں گمراہ ہوتے؟ اپنے اسلاف کی برات کے لیے یہ کہانی کھڑی۔ بات سمجھ آئی ہے؟ یہ جو میں نے تحقیق بیان کی ہے یہ حضرت صاحب کی تحقیق ہے، میری طرف نسبت نہ کرنا۔ اب خیال، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا فَسَجَدُوا لِآدَمَ، تفصیل قصہ میں نے آپ کو جملہ لکھوا دیا، ما قبل نسیان کا ذکر تھا، آگے واقع آدم لائے بھولنے والا۔ آدم علیہ السلام کی طرح کہ عزم میں کمزوری نہ آنے پائے میرے پیغمبر، ڈٹ کر مسئلہ توحید بیان کریں۔ جب کہا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو واسطے آدم کے پاس، انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کر دیا۔ فقلنا، ہم نے کہا اے آدم ان ھذا ترہیم ڈراوا، یقیناً یہ دشمن ہے واسطے تیرے اور واسطے تیری بیوی کے، فلا یخرجنکما من الجنہ، پس نہ نکلوا دے تم دونوں کو جنت سے، فتشقا، پس تو تکلیف میں پڑ جائے گا۔ خیال کرنا دونوں نہ، تو تکلیف میں پڑ جائے گا۔ سامنے جملہ لکھو مولانا، تشقا صیغہ مفرد، تم جنت سے نکل گئے تو تو میرے پیغمبر آدم مشقت میں پڑو گے، صیغہ مفرد، اشارہ ہے کہ بیوی کی 4 ضروریات مرد کے ذمے ہیں، ان کی مشقت بھی مرد اٹھائے۔ بس اب دیکھیں وہ 4 آ رہی ہیں باتیں۔ تو تکلیف میں پڑے گا جنت سے نکلا، بیوی کے بارے میں نہیں کہا وہ تکلیف میں پڑے گی۔ ان لک اللہ تجوع فیہا ولا تار ترغیب، یقیناً تیرے واسطے یہ بات ہے اللہ تجوع فیہا کہ نہیں تو بھوکا ہوگا جنت میں۔ لکھتے آؤ، نمبر 1 کھانا، جنت میں تجھے بھوکا نہیں ہوگا، ایسی بھوک جس سے تکلیف محسوس ہو، ولا تارا، اور تو ننگا بھی نہیں ہوگا۔ یہ میں آپ کو سورۃ اعراف میں یاد دلاؤں گا، ننگا نہیں ہوگا، یہ خبر ہے، خبر میں نسخ نہیں ہوتا۔ نمبر 2 طور پر لکھو لباس، وَأَنَّكَ لَا تَزْمَوْ فِيهَا، نمبر 3 یقیناً تو نہیں پیاس کھینچے گا جنت میں، پیاسا بھی نہیں ہوگا۔ نمبر 3 پینا، وَلَا تَضْحَىٰ، نہ دھوپ کھائے گا۔ لکھو تضحیٰ۔ نمبر 4 مسکن، بیوی کی 4 ضروریات مرد کے ذمے ہیں، کھانا، لباس، پینا اور رہنے کی جگہ مسکن، یہ 4 مرد کے ذمے ہیں، اور یہ 4 انسان کی بنیادی ضروریات بھی ہیں، اسی پر زندگی کا دار و مدار ہے۔ مولانا تشقا کا اور جملہ لکھوانا ہے، سامنے لکھو جی۔ تشقا شقاوت سے، نمبر 1 دنیاوی، نمبر 2 اخروی۔ یہاں مراد پہلا معنی یعنی جسمانی مشقت۔ فوسوس الیہ شیطان، پس وسوسہ ڈالا حضرت آدم کی طرف شیطان نے۔ شیطان کا وسوسہ کیسے چل گیا حضرت آدم پر؟ فوسوس الیہ شیطان، جادو والے مسئلے میں میں یہ مقام آپ کو یاد دلاؤں گا۔ وسوسہ ڈالا حضرت آدم کی طرف شیطان نے، کیسے وسوسہ ڈالا؟ اس کے 3 انداز ہیں، نیچے لکھو۔ نمبر 1 دروازے کے باہر سے، جلدی کرو مولانا،
دروازے کے باہر سے، نمبر 2 زمین پر، نمبر 3 جاتے جاتے یا تو شیطان جنت کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر وسوسے ڈالتا تھا یا زمین پر کھڑے ہو کر وسوسے ڈالتا تھا۔ حضرت آدم اوپر تھے، اما ہوا اوپر تھی، جیسے جہنم نیچے ہے اور جنت اوپر ہے۔ جہنم والے بات کریں گے جنتیوں سے، سورۃ اعراف میں بات کریں گے انشاءاللہ، یا جاتے جاتے وسوسہ ڈال گیا، سورۃ اعراف میں تفصیل آئے گی۔ کون تشریح وسوسہ، اس نے کہا آدم حل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا خبر دوں میں تم کو، خبر دوں آپ کو ہمیشگی کے درخت کے متعلق، سدا زندہ رہنے والا درخت، اور ایسی بادشاہی کے بارے میں خبر دوں لا یبلا جو پرانی نہیں ہوگی، فاکل منہا، یہ درخت کھا لو گے ہمیشہ زندہ رہو گے، اور ایسی بادشاہی مل جائے گی جو کبھی بھی خراب ختم نہیں ہوگی، پرانی نہیں ہوگی۔ بس کھا لیا دونوں نے منہا اس درخت میں سے، فبدت لہما سواتہما سمرا، بس ظاہر ہو گئے واسطے ان دونوں کے ان کے پوشیدہ حصے۔ سوات کا معنی لکھ لو، پوشیدہ حصے۔ میں سورۃ اعراف میں گفتگو کروں گا کون سا لباس اترا تھا حضرت آدم و حوا کا، حقیقی لباس یا جنتی لباس، ننگے ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے، یہ بات وہاں کی ہے۔ شروع ہو گئے دونوں لپیٹتے تھے اپنے اوپر جنت کے پتوں میں سے۔ اس کا کیا مطلب ہے سورۃ اعراف میں انشاءاللہ بات آئے گی۔ فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور قصور کر بیٹھے آدم علیہ السلام بلا عزم اپنے پروردگار کا، فغوا، پس غلطی میں پڑ گئے، راہ راست سے ہٹ گئے۔ نیروی صاحب کا معنی سنو، عَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم علیہ السلام بھول کر اپنے رب کی اطاعت سے نکل گئے، پھر مراد کو بھی نہ پہنچے۔ لکھو، آدم علیہ السلام بھول کر اپنے رب کی اطاعت سے نکل گئے، پھر مراد کو بھی نہ پہنچے۔ اصحاب پر لفظ لکھو سورتن، آیت کے اوپر سورتن، حقیقتاً گناہ اور معصیت پیغمبر سے نہیں ہوتی، یہاں سورتن مراد ہے، خیال کرنا۔ بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی، حقیقتاً نہیں کی تھی۔ اور فغوا ہونا، سامنے حاشیے پر لفظ لکھو، غوا کے 2 معنی، نمبر 1 زندگی تلخ ہونا، نمبر 2 گمراہ ہونا۔ یہاں پہلا معنی مراد ہے۔ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ، پھر اور زیادہ چن لیا اللہ کریم نے، چن لیا آدم علیہ السلام کو اس کے رب نے، فتاب علیہ، متوجہ ہوا اللہ اس پر، وہدا، ہمیشہ کے لیے ہدایت پر قائم کر دیا۔ قال، سزائے اول اللہ نے فرمایا، یہ جو ہدایت پر لفظ ہے نا، کالا کسی چیز کو ہدا پر لے جاؤ، ہمیشہ کے لیے کم کر دیا ہدایت پر۔ قال اللہ نے فرمایا سزائے والاہبطا منہا جمیعا، اترو تم دونوں اس جنت سے سارے کے سارے۔ میں اس کی گفتگو کروں گا انشاءاللہ پہلے پارے میں، کہ وہ جنت تھی، کوئی باغ تھا، زمین پر تھی، آسمان پر۔ بعضکم لبعض عدو، ایک تو یہاں سے جاؤ نا، بعضکم لبعض عدو، دوسری سزا بعض تمہارا واسطے بعض کے دشمن ہوگا۔ فإما یأتینکم منی ھدی، اگر آئی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، فمن اتبع ھدایا فلا یضل ولا یشقی، جو بندہ پیچھے چلا میری ہدایت کے پس نہیں گمراہ ہوگا دنیا میں ثمرہ دنیاوی، فلا یشقی، اور نہ بدبخت بنے گا آخرت میں ثمرہ اخروی۔ ایک جملہ صرف لکھ لو، بعضکم لبعض عدو، بعض تمہارا بعض کا دشمن ہوگا۔ اس کا جملہ اولاد کی باہمی دشمنی والدین کی زندگی تلخ کر دیتی ہے، اولاد کی باہمی دشمنی والدین کی زندگی تلخ کر دیتی ہے۔ بس آگے نئی بات سے کل کریں گے انشاءاللہ۔